دین حق سے کہاں پھرے چلے جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دے، یعنی اللہ سے آپ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگے، تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، تو الٹا پھیر جاتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس ناصحہ اور استغفار سے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں، اللہم اغفر لی۔ دیکھو ان کے لیے پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں، تب بھی وہ لوگ کیا گئے استغفار کر دے تو وہاں اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہاں اس ناصحہ اور استغفار سے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ یہ بڑی گمراہی ہے۔ اصل تو یہ لوگ منافق کافر ہو گئے، پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہے؟ گمراہ ہونے کے باوجود بھی رحمت للعالمین کے اندر جو رحمت کی وجہ سے ان کو اور بھی ان کے لیے مغفرت اور ہدایت کی توفیق اللہ سے دعا مانگتے، تب بھی پھر وہ لوگ الٹا پھرتے، تو نقصان اپنا ہی اٹھائیں گے۔ جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہے، خواہ ان کے لیے آپ استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں رحمت للعالمین، آپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، تو جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ ان کے لیے آپ استغفار کریں یا ان کے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا، اللہ کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو توفیق ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کن کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، کوئی دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذریعہ سے تم کو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو دین اسلام کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت، یا اللہ آپ کی ہدایت ہم پر برسا، آپ کی ہدایت کی توفیق مجھ پر، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان، وسیلہ تا قیامت نسل با نسل، ان سب پر یا اللہ آپ ہدایت عطا فرمائے، دین اسلام کے طرف لے آئے، اور آپ کے رحمت کا سایہ میں زندگی بشر کرے، اور آپ کی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو مالک، آمین۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ اسے نافرمان لوگوں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا۔ یہ وہاں ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہے ان پر کچھ خرچہ مت کرو، جیسا کہ جو مالدار ہے یہ بولتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اوپر جو ایمان لائے ان کے اوپر کوئی خرچہ مت کرو، یعنی خیرات وغیرہ مت دو، یہ یہاں تک کہ یہ آپ کے ہی منتشر ہو جائیں گے، جیسا کہ کیا جو مجبور ہو جائیں گے تو یہ الٹے پھیریں گے۔ ایسا وہ لوگ نے غلط گمان کیا، ارے تمہارے پاس بھی جو پیسہ ہے وہ بھی اللہ دیا ہے، ان کے پاس بھی جو ہے ان کو بھی اللہ دیا ہے، جس کو امیر بھی کرتا ہے، جس کو غریب بھی کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے تم ان پر خرچہ مت کرو، ان پر خرچہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ غیب سے بھی ایمان والوں کو مدد پہنچا دیتا ہے، یہ بات کو یہ لوگ بھول گئے، یعنی ہدایت نہیں پائے، اور ان کا یہ کہنا جہل محض ہی، کیونکہ اللہ مغفر علی الحمدللہ رب العالمین، یہ ان کا یہ کہنا جہل محض ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہے سب خزانے آسمان کے اور زمین کی، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہے۔ دیکھو زمین اور آسمان کے پورے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو پیغمبر کو پہاڑوں کو بھی سونے کے بنا دیتے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو لینے کو استعمال نہیں کیا۔ یہ دنیا کی زندگی بہرحال کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن ایمان کے ساتھ گزرنا بہتر ہے، اور جتنا غریبی سے گزر جائے گی اتنا قیامت کے دن حساب کتاب سے خالی ہو جائے گا۔ امیر آدمی اور غریب آدمی دونوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو امیر آدمی سے غریب آدمی آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدھا دن کتنا ہے؟ 500 سال ہے۔ 500 سال اس کو یہ پیسہ کہاں کمایا، کہاں خرچہ کیا، اس کا جواب دینے میں اس کو لگ جائے گا۔ 500 سال پہلے ایک غریب آدمی جنت کے میوے اور جنت کے خزانے اللہ نے جو اس کو دیے اس کو لے گا۔ یہ تو یہاں پر دنیا میں اکڑتا تھا، وہاں پر خالی ہاتھ ہو گیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس آفت سے بچائے، آمین۔